Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I'm Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Leadership and Team Management. Today we'll be starting our lecture number 18. As you know that we have completed the basic concept of leadership process and focusing the leaders, the followers and the situation. And then we shifted to how can become a leader. What are those traits, benefits? What are those activities? What are those capacities, competencies which are required to become a leader? And what are their benefits? And during this discussion, and especially during last lecture, that was lecture number 17, we started discussing the role of power and influence on this leadership process. So ladies and gentlemen, and you know, this power, influence, and authority, these are the terms, a concept, overlapping. So I tried to explain to you the difference between difference between power, influence, and authority. So as you know that power is the ability to influence the other persons. And what is then influence? Influence is the process affecting the thoughts, the behavior, the feelings of other people. Then what about authority? Authority is a legitimate power. And then we discussed that we can have formal and informal leaders, and the formal leaders get power from the position they are holding. And the informal leaders, they gain power from the charisma, the personality part. And why this power is important, by the way? The process of leadership, a process of working together as a leader and follower, the role of influence is very important. And that influence can be due to certain powers. And the bottom line is the dependency. The more followers are depending on the leader, the better power or influence leader is going to have on the followers. And that is how this process of influence is working, and that is how this leadership is taking place. So that is what we have started understanding. And we understood that there are principles of powers, that power is something you perceive. It is not something tangible that you can say, okay, this person has such and such number or amount of powers. It is something you perceive, and it is a relative term. And of course, the basis of power must be coordinated if you want to get benefit of this power process. And the important thing is, this is a double-edged sword. You can use it ethically. You can also use it unethical. You can use power, we call it social power, for the benefits of others, which is the good use of power. But you can use the same power, for your self-interest. And that will be the abuse of power. So ladies and gentlemen, I hope you understood the basic concept of power and influence. And remember that dependency is the key to power. One person is depending on another, and due to this dependency, other person has power on him or her. And the same principle apply in this leadership process too, in the organization too, in an individual basis too, that how much person A is depending on B or vice versa. And whoever is depending on another person is going to have influence. He or she is going to be under influence of that person, particular person. The more the dependency is, the more the influence the other person is going to put on him. Right? So I'll continue with this thing today even, and I'll try to give you basic information about this power, influence, and of course the politics. And we're talking about politics in organization. And remember, we are taking this course of leadership and team management. We're trying to understand how things are working.
what are those dynamics of this whole process of leadership, and what role a leader is playing, and how they are interacting with the followers, and what are the bases of this interaction, are followerships, or this whole process of leadership. So here this power, influence, and leadership do play, in this process of leadership do play a very important role. So let's talk about sources of power, from where this power is coming, bases of power, what are those, and people do discuss different kind of power bases in different styles. So I'll just narrate a few of them. I don't want to go again in detail because you have already, might have taken already these courses in different courses of management like organization behavior, basic management courses, the power concept. So what about the sources of power or bases of power? The first thing is reward power, people say. If one know that person A has power to give me reward or withhold my reward, so definitely that reward power is going to play a very important role in influencing me, basically. So reward power is giving something of value to somebody. If a person has that capabilities, those powers, so this is going to act as a base of power for that particular person. So next will be coercive power, the punishment, the fear. अगर किसी को डर हो, खौफ हो, तो जो डर खौफ की वजह से वो जो बेस बनती है पावर की, उसको कोरेसिव पावर कहते हैं. ठीक है ना? जबकि आपको मालूम हो कि किसी के पास ये पावर है कि वो आपकी को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको ये तकलीफ पहुंच सकती है, या आपकी तकलीफ में कमी कर सकता है या कर सकती है, तो नेचुरली द बेसिस ऑफ पावर विल बी कोरेसिव बेसिस. कोरेसिव बेसिस और फियर बेसिस जिसको कहना चाहिए, पनिशमेंट का जो खौफ होता है. राइट? Similarly, the expert power. Why you are listening to me? Why you, whenever I say something, you take for granted and accept it? Because you know that I am being the expert, of course, maybe, of this particular subject, with some qualification background, I'll be telling you the right thing. The same way, when you go to a doctor, if doctor suggests you that you have to take these medicine, you have to follow these instructions, why are we listening to them? Because we know that they are expert in their fields. Similarly, if somebody is constructing a house, in architecture or design engineer, they suggest some kind of things that if you want to construct this building, you need to do such and such type of things. People accept them. Why? Because they're the expert in the field. Similarly, in the organizations, people do have some certain expertise. And based on those expertise, they gain the power through which they influence other people. And that basis of power is known as the expert power. Right? So similarly, ladies and gentlemen, you can have the referent power, where people use some kind of charisma, some kind of personality traits to affect or influence other people. So we call it the referent power. Another power base is the legitimate power. What is legitimate power basically? The position power. Let's see, if a person is holding a particular position in the organization, he and she is gaining or depending on the base of this position to influence other people. मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि आप चौक में से गुजर रहे हैं ड्राइव करते हुए, एक सिपाही हैं, वो खड़े हैं, वो हाथ से आपको इशारा करते हैं, आप रुक जाते हैं. Why you stop? Because that person has legitimate power to stop you. एक किसी बिल्डिंग में आप जाते हैं तो एक गार्ड खड़ा होता है, वो गार्ड आपसे कहता है कि आप जरा अपने सामान की तलाशी दे दें, आप मुझे बताइए आपके पास क्या है, आपको वो जो डिटेक्टर के साथ आपको सर्च करते हैं. You obey that because you know that person has the power, the legitimate power to do these type of things. Similarly, in organization too, based on certain positional powers, people use those power to influence other people. And that base of that power will be the legitimate power or positional power. Similarly, there might be some other financial resource, किसी पर वो रिवार्ड में आ सकता है,
ریسورس پاور جسے کہتے ہیں. اگر کسی کے پاس ریسورسز کا کنٹرول ہے تو دیٹ پرسن کین یوز دوز ریسورس کنٹرول ٹو انفلوئنس ادر پیپل. دیر آر سم ادر سورسز آف پاور, connection power, information power, and by the way, these days, this information power is also playing a very important role. If you know particular information, certain information, ان انفارمیشن کو روکنا یا ان کو ڈسمینیٹ کرنا کہ جو پاور آپ کے پاس ہے اس کی وجہ سے بھی پیپل ول گیٹ انڈر انفلوئنس ٹو یو. سو دیٹ از آلسو اے سورس آف پاور. گروپ ڈیسیژن میکنگ, آرگنائزیشن پاور, کولیجن پاور, یہ جو گروپ کا ڈائنامکس ہیں اس کو بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو یہ سارے سورسز جو ہیں دے آر ایکٹنگ ایز سورس آف پاور فرام ویئر پیپل گیٹ پاور, and based on that power they influence the behavior of other people, they get things done from other people, they control or modify the behavior of other people, the followers, the colleagues, and that is how this whole process of management, that is how this whole process of leadership take place. So ladies and gentlemen, now if we can divide these whole sources of power into two groups, we can divide them into broader groups. One can be the positional power, another can be personal powers. What are those positional power? Which can be legitimate power, the reward power, the coercive power, the resources power, and then we can have the personal power a person can have. And that can be the expert power, the referent power. So based on now those two types of powers, the people will respond to those powers. And now what will be the response of peoples under these two types of powers? The responses of people, how people use this as a source of power, and what will be the response of the followers or people who are under the influence of those powers. So ladies and gentlemen, I hope you are understanding the concept of power and what are the bases of powers. Again, some bases can be due to the position, and some basis can be to the personal powers basically. A person, himself or herself, have certain sources of power without position basically. اب ان دونوں کا کیا ریلیشن شپ ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں اور how it is they are affecting and what is the response of followers are the people who are under influence. اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو لیڈر کے لیے یا مینیجر کے لیے مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس انڈر انفلوئنس لے کے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق موونگ ٹوورڈ آرگنائزیشن گولز کو اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس ریسپانس پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ایز اے سیڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دا ریسپانسز ٹو یوز آف پاور. ناؤ وی ہیو ڈیوائڈیڈ دی ہول سورسز آف پاور انٹو ٹو ڈفرنٹ گروپس. ون از دی position power and the second is the personal power. Now people based on position, and what are the sources of position powers? Basically the legitimate, the reward, the coercive. اگر اس کا بیس کے بیس پہ جو پوزیشن کی آپ پاور یوز کر رہے ہیں اس کا ریسپانس کیا ہو سکتا ہے؟ نیچرلی دیر کین بی ٹو ٹائپ آف ریسپانس. اگر تو آپ نارمل پاور اپلائی کرتے ہیں تو what is going to happen? People are going to comply because they have no other choice, right? کیوں؟ کیونکہ وہ جب جاب کر رہے ہیں, جب آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, if you are using your position power, that can be of course coercive, that can be your positional power, whatever source, تو وہ compliance کریں گے, اس کے جواب میں respond میں perform کریں گے. Doesn't matter if they like it or not like it. لیکن اگر وہی جو پوزیشن پاور ہے اس کا آپ ایکسیسو یوز کرتے ہیں تو ہر پرسن کا, ہر انسان کا ایک تھریش ہولڈ لیول ہے. بیسڈ آن دس تھریش ہولڈ لیول شروع میں تو شاید کمپلائنسز ہو لیکن پھر اس کا ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو ریئیکشن. بٹ ان کیس آف پرسنل پاور جو کیا ہوتی ہے ایکسپرٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کرزما کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے,
पर्सनैलिटी की वजह से भी हो सकती है. Most of the time, the followers or your colleagues, they react with commitment. क्यों? कि they understand that you as an expert, you are telling them to do these things. They believe on you due to your charisma or the personality traits. They are under influence. It is not the position that they are listening to you. It is not your authority that they are getting the influence. It is your personal traits, which can be expert power or charisma or personality power, जिसके बेस पे वो आपकी बात को समझ रहे हैं, सुनते हैं, और उसके उस पावर के बेस के रिस्पांस में वो कमिटमेंट के साथ रिस्पॉन्ड दे रहे हैं. सी द डिफरेंस. इसको एक और शक्ल में दिखाता हूं आपको. लुक एट दिस स्लाइड. द पोटेंशियल रिएक्शंस टू सोर्सेज ऑफ पावर. हमने कुछ जनरल रिसोर्सेज डिस्कस किए थे, कुछ यहां लिखे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द कोरोसिव पावर, रिवार्ड पावर, लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर एंड रेफरेंस पावर. जैसे जैसे ये पोजीशन की तरफ, पावर की तरफ जाता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है. जैसे जैसे आप पर्सनल पावर की तरफ यूज करते हैं, इसकी कमिटमेंट बढ़ती जाती है आपकी फॉलोअर्स की. ऑफ कोर्स लेजिटिमेट पावर, जैसे मैंने आपसे कहा कि पोजीशन की वजह से आपको मिली है, उसको तो कंप्लायंस करना उसके आपके फॉलोअर्स का, आपके वर्कर का लीगल, मॉरल, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दैट विल बी द कंप्लायंसेस. लेकिन जैसे जैसे वो रिवार्ड की तरफ जाएगा और फिर क्रोसिव की तरफ आएगा, उतना ही ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस और फिर अल्टीमेटली रिएक्शन साबित होगा. गो अनदर साइड. इफ यू आर यूजिंग द एक्सपर्ट पावर, लोग कमिटमेंट के साथ आपके साथ काम करें. लेट्स सी, इफ यू आर इन अ क्लास वेयर यू हैव अ टीचर, he or she is very expert in his subject or her subject, and you have very high level of trust between you and your teacher, तो आप उनकी हर बात को अपने लिए अपनी बेहतरी समझते हुए तनो मन से कोशिश करेंगे कि वो आप पूरी कमिटमेंट के साथ काम करें. असाइनमेंट्स हो, हार्ड वर्क हो, प्रोजेक्ट्स हो, या वॉट एवर. लेकिन अगर वही एक और टीचर है और वो आपके साथ गुस्से के साथ अपनी उस पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए आपसे काम लेना चाहें, आप मजबूरन, क्योंकि पढ़ना तो है, आप उसको कंप्लायंस तो करेंगे. फिर कुछ देर के बाद शायद आप रिएक्ट भी करना शुरू करें अगर ज्यादा चीज बढ़े, और एक स्टेज आएगी कि यू स्टार्ट रिएक्टिंग. इसी तरह अगर उस मैनेजर की, उस लीडर की, उस कप्तान की, उस टीचर की, if he or she has some charismatic power, the personality power, or reference power, we will say reference power, so naturally the response will be with commitment. This is a very important slide. Now you have to see how you want to get things done from your people. If you are a manager of an organization, if you are a leader of a group, if you are a captain of a team, do you want that they should react or respond, give you response based on the corrosive power you have, the positional power you have, or the legitimate power you have? Or you want them to work with you, to respond to you with a commitment because you have the expertise, you have the reference, or personality traits, or charisma, which has developed, established a trust between you. And I can bet you in today's dynamics environment, in the organization, in any team, people will prefer to use the personal power so that they should work like a team. And when they work like a team, they achieve more. So that is the point I was trying to convey to you. I hope you understood that how can you use the power. So I hope we are understanding this concept of power. कैसे आता है, कहां से आता है, कैसे यूज किया जा सकता है, उसके रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं. And a smart person always try to use right source of power to get right type of influence.
to get right type of people and to achieve together in a big way. Of course, پہلے جب مینجمنٹ کی ہم پرانی تھیوریز پڑھتے ہیں، ویری فیمس کیرٹ اینڈ اسٹک رول بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، اور اس کا کسی سے کام لینے کے لیے کہا جاتا تھا یا تو اس کو کیرٹ دیجیے یا اسٹک یوز کیجیے. اینڈ واٹ ڈز دس کیرٹ اینڈ اسٹک مین ہیئر؟ کہ یا تو اس کو اس کا کوئی بینیفٹ دیں یا اس کے لیے خوف کروسو اس اسٹک والا کہ اس کو فکر ہو کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے یہ کانسیکوینسز ہوں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈگڈگی والا آتا ہے، محلوں میں آتے ہیں، بندر کو نچاتے ہیں، ریچھ کو نچاتے ہیں. ناؤ وین ایور دے یوز دیم ٹو پرفارم ان اے سرٹن وے، اف دا منکی اور اینی ادر اینیمل دے پرفارم، سو واٹ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ جو اس کا اونر ہے، وہ ڈگڈگی بجانے والا ہے، وہ اس کے منہ میں کچھ ڈالے گا، کھانا، کچھ فوڈ، وٹ ایور. اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں نہیں پرفارم کروں گا تو مجھے یہ اسٹک سے مارے گا. ایسا ہی ہے نا؟ یہ بیسک سائیکالوجی، بیسک فلاسفی سمجھنے کی زندگی کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی کامن زندگی کی ایگزامپلس کو دیکھنا چاہیے اور اس سے ریلیٹ کرتے جانا چاہیے آگے جا کے. And I believe the same way because we are also social animal, human being. تو ہم بھی انسان کے حیثیت سے جب کام کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر تو نیچرلی وین ایور وی آر ڈوئنگ سم تھنگ تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے کچھ کام اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، تو اس کی سزا ملے گی. سو سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مینجمنٹ سائنس کے اندر کیرٹ اینڈ اسٹک رول کا ایک کانسیپٹ کا نام دیا گیا تھا. یس آف کورس دس از دا بیسک فلاسفی، لیکن کیا ہر کام کے لیے آپ یہی رکھیں گے کہ کام کریں گے تو ریوارڈ ملے گا، نہیں کریں گے سزا ملے گی؟ نو. If you want to run our organizations, if we want to have a good system, the new philosophy is to have a system approach. So if system is good, you don't need carrot or stick. Naturally, nothing is free. جو بھی آپ کے ساتھ کوئی کام کریں گے ان کا کچھ نہ کچھ ریوارڈ سسٹم آپ نے ایکسٹینڈ بنانا چاہیے. تو وہ پاور کا جو کرسو پاور کا جو کانسیپٹ ہے، آپ اس کی ری انفورسمنٹ اسٹریٹجی بھی آگے آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوں گی کہ کس طرح آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنے ورکر کو، اپنے فالوورز کو، کہ وہ آپ کی خواہش کے مطابق، آرگنائزیشن کی خواہش کے مطابق ان کا بیہیویئر ہو، ان کا ایٹیچیوڈ ہو، ان کی پرفارمنس ہو. سو آج کل کی ڈائنامکس انوائرمنٹ کے اندر اٹ از مور ٹوورڈ پارٹیسپیٹو مینجمنٹ، less use of corrosive power because everybody has so many options. بہت دبا کے، بہت فیئر کے ساتھ، پنشمنٹ کے ساتھ اگر آپ کام لینا شروع کریں گے ایک خاص حد تک تو کام ہوئے گا، اس کے بعد ری ایکشن شروع ہو جائے گا، اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے وی آر ناٹ اچیونگ اینی تھنگ. سو مور people use their personal powers to influence their workers, influence their followers, the better it is for the overall organization. اب جب آپ یوز کرتے ہیں پاور کو، لیٹس موو ٹو نیکسٹ، یوزنگ پاور. آپ کو امیج کرنا ہے ایز اے پاور. کیا؟ ایک تو جو بھی لیڈر ہے، جو بھی مینیجر ہے، کسی کیپیسٹی کے اندر، یو ہیو ٹو انٹروڈیوس ون سیلف، ون ہیز ٹو انٹروڈیوس ہم سیلف ہر سیلف. آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس، آپ کے بیہیویئرس اس طرح کے ہونے چاہیے، ادر گیٹ انفلوئنس تھرو دیم. ایون آپ کا آؤٹ لیٹ جو ہوتا ہے، آؤٹ فٹ جسے کہتے ہیں ہم، کس طرح کا ڈریس اپ ہونا ہے آپ نے، دیٹ آلسو میٹر. اینڈ اگین اٹ ویری فرام کلچر ٹو کلچر، دی آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن، اینڈ وہ کس قسم کی انوائرمنٹ کے اندر کام ہو رہا ہے. جو آپ کا آؤٹ فٹ ہے as a leader, as a manager, that also matter. That also translates some kind of
meaning to followers. Similarly, آپ کا attitude, آپ کی verbal and non-verbal communication, the way you behave, the way you communicate, using facts and figure, of course for the expertise. If you know the facts and figures, other people start believing in you. Similarly, being in the right place at the right time. This is very important. جس جگہ آپ کو موجود ہونا چاہیے اس جگہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے ایز اے لیڈر, ایز اے مینیجر, سو دیٹ فالوور شوڈ آلویز لک ٹوورڈ یو ایز اے ماڈل, ایز اے رول ماڈل. سو وہ ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوتی ہے, جس کے بیس پہ یہ ٹوٹل پروسیس آف لیڈرشپ ول ٹیک پلیس. اس میں انڈر انفلوئنس کا مطلب اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ود پازیٹو کانسیپٹ, ٹھیک ہے نا, پازیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر آپ نے کام لینا ہے لوگوں سے, ایک ٹیم کو آپ نے جتانا ہے, ایک بزنس کو آپ نے سکسیسفل کرنا ہے, تو جتنے کمپوننٹس ہیں اس کے اندر ان سب کو ایز اے ٹیم مل کے کام کرنا پڑے گا اور پراپر سسٹم کے تحت موو کرنا پڑے گا, تو پھر ہی وہ سکسیسفل رہ سکتے ہیں, پھر ہی وہ سسٹین کر سکتے ہیں, اسپیشلی آج کل کی ڈائنامک انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ یہ دنیا سارا ایک وہ کہتے ہیں نا گلوبل کنسپٹ جو آ گیا ہے. دا کمپٹیشن از ٹو مچ, ایوری ڈے سم تھنگ نیو از کمنگ. آج آپ کچھ آئیڈیا لے کے آتے ہیں, دوسرے دن اس سے بڑا آئیڈیا کو لے کے آ جاتے. ٹائم چینج ود اے ہائی اسپیڈ, اور چینج اٹ سیلف از اے ویری ڈائنامک تھنگ. تو اس انوائرمنٹ کے اندر کام کرنا ہے, کام لینا ہے, تو ہمیں ایک ایک چیز کو غور سے سمجھنا ہوگا, اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا تاکہ اس کا فائدہ لیا جا سکے. اسی طرح آپ کا ڈیولپنگ پاورفل پارٹنر از آلسو ویری امپورٹنٹ. If you want to use the power, if you want to influence other people, if you want to get things done in your way in the organization. So these are few things. Similarly, knowing the persons who matter in your sphere of influence. Influence for the sake of influence is not important. Why you influence person A? Because you want person A to exhibit a particular type of behavior, attitude or performance. تو آپ کو ان ساری چیزوں کو بھی سمجھنا ہے. Knowing who holds the power, that is also very important. Using power appropriately to build consensus. Remember I said, آج کل کے دور میں پارٹیسپیٹو مینجمنٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے, اور اس کا پاور جو ہوتا ہے نا, اگر اس کا دوسری طرف لے جائیں تو اٹس اے نیگیٹو آسپیکٹ. تو یو نیڈ ٹو اوائڈ دس پاور پلے گیم تھنگس ان آرگنائزیشن. اگر وہ شروع ہو جائے تو پھر ایک خام خواہ نان ایشو میں گھستے ہوئے دوسری طرف آرگنائزیشن چل پڑتی ہے. فالوورز کے اندر وہ پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے, کنفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں, کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. وہی انرجی جو آرگنائزیشن کے لیے, ان لوگوں کے لیے بہتری کے لیے استعمال ہونی چاہیے, وہی انرجی جو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہونی چاہیے, وہ پھر انرجی اس پاور پلے گیم کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے. اور جب انرجی کا سورس اس طرف شفٹ ہو جاتا ہے اور جب پرائرٹی چینج ہو جاتی ہیں تو الٹیمیٹلی ہو سفر. آف کورس یو سفر ایز اے لیڈر, یس دا فالوورز آلسو سفر, اینڈ آف کورس اگین دی آرگنائزیشن ایز اے ہول سفر. ٹھیک ہے. Now we also have to remember that, as I said in the beginning, this power is a double-edged sword. You can use power, you can abuse power. Both things are there. So we have to understand that we need to use this power ethically. Okay? Ladies and gentlemen, using power ethically is very important. This ethics itself is a very important topic. I'll try to cover spend one lecture on the topic leader and ethics pay. But today I'll just I'll show you one slide about using power ethically. So if one need to use power, they must ask few questions to themselves to make sure that whatever power they're using, it is for a kind of social power.
abuse of power نہیں ہے. They need to ask question. Does the behavior produce a good outcome for people both inside and outside the organization? اس جو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کا بیہیویئر ہے, اس کا جو آؤٹ کم ہوگا کیا وہ اچھا ہے لوگوں کے لیے جو آپ کے ادارے کے اندر ہیں اور جو باہر آپ کے ادارے کے باہر کام کر رہے ہیں. رائٹ. ڈز دا بہیویئر ریسپیکٹ دی رائٹ آف آل پارٹیز اینڈ ڈز دا بہیویئر ٹریٹ آل پارٹی ایکولی اینڈ فیئرلی. تو پھر تو آپ وہ جو یوز کر رہے ہیں پاور, وہ جو انفلوئنس یوز کر رہے ہیں, دیٹ از ایتھیکل. ایک کو نقصان دے کے دو کو آپ کو فائدہ دے رہے ہیں, دیٹ از رانگ. پرسنل فائدہ ہے, اگین اٹ از رانگ, انیتھیکل. صرف چند لوگوں کے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان کریں, یہ بھی فائدہ نہیں ہے. ون کین سے ان بزنس اٹ از آلویز کمپٹیشن. یس, اٹس کائنڈ آف وار, آف کورس, بٹ اگین اس کا بھی کچھ ویلیو ہے, ایتھکس ہوتی ہیں. اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. آرگنائزیشن کے اندر when you are influencing people, when you want them to act according to your behavior, desire and your جو آپ چاہتے ہیں ان سے behavior, attitude اور performance, تو آپ کا جو وہ یوز آف پاور ہونا چاہیے وہ ایتھکس کے دائرہ کار کے اندر رہ کے ہونا چاہیے. آج کل کے دور کے اندر the way communication is kind of expanded, میڈیا جس طرح گرو کر گیا ہوا ہے, بہت ہی قدم قدم پہ آپ کو پھونکوں کے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. ناٹ بیکاز پیپل از گوئنگ ٹو نو, آپ نے اللہ کو بھی جان دینی, ٹھیک ہے نا, آپ نے سوسائٹی کو بھی رسپونڈ کرنا ہے, اور آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو بھی جواب دہ ہونا ہے. تو اس چیز کے لیے ایز اے مینیجر, ایز اے لیڈر, وٹ ایور پوزیشن یو آر, اف یو آر یوزنگ یور پاور which is going to damage somebody, bad. If you're going to use your power which is going to destroy somebody or some group of people or any other part of organization, this is not good. So we need to understand کہ اس ethical framework کے اندر رہتے ہوئے ہم نے پاور کو یوز کرنا ہے جو انفلوئنس کر رہا ہے فالوورز کو, کولیگز کو, ٹیم ممبر کو, کہ وہ ایک پرٹیکولر وے میں بہیو کریں, پرفارم کریں, ان کا ایٹیچیوڈ پرٹیکولر قسم کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دین دیر آر سرٹن نیگیٹو کانسیکوینسز آف پاور ٹو. نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہے نا ابیوز آف پاور, اور میں نے آپ کے ساتھ کچھ کوٹیشن بھی پہلے شیئر کی تھی. ابراہیم لنکن once said, nearly everyone can stand adversity, but if you want to test a person's true character, give him power. بڑا ہی امپورٹنٹ کوٹیشن, سمجھ گیا آپ, کہ اگر کسی انسان کا آپ کریکٹر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پاور دے دیجئے اور دیکھیے وہ کیسے پھر ایکٹ کرتا ہے, کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح میں نے آپ کو ایک کوٹیشن جو لاسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, ہسٹورین لارڈ ایکچر کی. ہی once said that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. تو یہ چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ایتھکس اور ابیوز آف پاور جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر آرگنائزیشن کے اندر لیڈر نے, مینیجر نے, فالوورز نے اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کرنا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ یو مینیج پاور ایز اے پرسنل پاور مینجمنٹ. کیا ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں, کیا ٹیکنیکس ہو سکتی ہے, کیا اسٹریٹجی آپ لے سکتے ہیں, اسپیشلی when we are working in organization. سب سے پہلے تو اس پاور کا, اس اتھارٹی کا فائدہ ہی نہیں جب جس کو کسی کو معلوم ہی نہ ہو. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یوز اینڈ میک اتھارٹی نون از ویری امپورٹنٹ. جب ضرورت ہو تو آپ نے اپنی پاور, اپنی اتھارٹی یوز کرنی ہے اور بتانا بھی ہے, کیونکہ ناٹ نیسیسری دیٹ ایوری باڈی از سو انٹیلیجنٹ, سو اوپن مائنڈیڈ کہ وہ فار گرانٹیڈ چیزوں کو لینا شروع کر دے. تو ایز اے مینیجر, ایز اے لیڈر, یو نیڈ ٹو یوز اینڈ میک اتھارٹی اور پاور known to your colleagues, your followers. Show ability to provide or withhold rewards. And again, I'll request that we are discussing all these points with open mind, in a positive mindset.
show ability to provide or withhold punishment. बैलेंस करने के लिए ये भी ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज, मुझे कहा जाता है कि मैं ज्यादा मोटिवेट करता रहता हूं. वजह ये है कि हम उस चीज को भूल रहे हैं. लेकिन सेम टाइम यू नीड टू हैव सम बैलेंस पर्सनैलिटी टू. कभी कभी यस वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते. तो यू मे नीड टू शो योर पावर, यू नीड टू शो योर अथॉरिटी टू. एंड यू ऑल्सो हैव टू, छोटा मोटा twisting arm is also important, required some time. Be a nice person, yes. Acquire and make expertise known. Acquire and make resources known. ये मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज अगर आप अडॉप्ट करें तो ये आपकी पर्सन पावर मैनेजमेंट की एक टेक्निक्स बन सकती हैं. क्या है वो? यूज एंड मेक अथॉरिटी नोन, शो एबिलिटी टू प्रोवाइड और विद होल्ड रिवॉर्ड्स. Similarly, show ability to provide or withhold the punishment. Be a nice person. आपको एक्सपर्टीज एक्वायर करनी चाहिए जो whatever आपके पास काम कर रहे हैं, और उसको लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि आपको ये पता है. और acquire and make resources known. So what about organization power management? This was the personal power management. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पावर मैनेजमेंट कैसे करती है? And I'm talking about power to influence others. They empower to punish others. Organization फिर लोगों को empower करती है कि आप इस पोजीशन के ऊपर हैं, आपकी ये पावर है, आप इस पोजीशन पे हैं, आप ये कर सकते हैं. और वो फिर बाकायदा नोटिफाई होती है, बाकायदा लोगों को बताया जाता है. Empower to reward other. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन अपने लीडर्स को, अपने मैनेजर्स को मुख्तलिफ पोजीशन पे ये भी इंपावर करती है कि आप किसी को रिवार्ड दे सकते हैं, आप किसी की रिवार्ड कम कर सकते हैं, आप किसी को पनिश कर सकते हैं, आप किसी की पनिशमेंट को खत्म कर सकते हैं. इन ऑर्गेनाइजेशन दे असाइन पोजीशन ऑफ अथॉरिटीज. वो पोजीशन के साथ जो अथॉरिटी मिलती है वो बाकायदा असाइन की जाती है. दे सेलेक्ट क्रिज्मेटिक इंडिविजुअल्स फॉर लीडरशिप पोजीशंस, फॉर लीडर पोजीशंस. दे सेलेक्ट एंड ट्रेन फॉर डिजायर एक्सपर्टीज. और इसमें हमने अभी देखा कि पर्सनल पावर मैनेजमेंट में है कि आप एक्सपर्टी अक्वायर करें और शो करें. तो ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल है कि वो अपने की लोगों के लिए, जहां जहां जिस पोजीशन पे लोग हैं, उनको उनकी एक्सपर्टीज को एक्वायर करने के लिए उनको फैसिलिटेट करें, उनको ट्रेन करें. एंड दे आल्सो प्रोवाइड रिसोर्सेज टू मैनेज. सो दैट इज हाउ सी individual person, individual can manage their power, and organization can also manage power source in the organization. That is how the organization work. How do you get power? Again. So ladies and gentlemen, we are in the leadership and team management course, and today we are trying to understand this role of power, influence, authority. ये पॉलिटिक्स क्या होती है, ये इन्फ्लुएंस क्या होता है, वो पावर क्या चीज है, बेसिस को समझ रहे हैं. फिर आज शिफ्ट टू लीडरशिप एंड पावर का क्या रिलेशनशिप है. दरम्यान में थोड़ा सा जिक्र करता जा रहा हूं, लेकिन फिर एक सेपरेट इस पे फोकस करके भी बात करते हैं. कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं. एक तो मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए आपको, लोगों का समझ होनी चाहिए आपको, इंसान क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह वो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स, मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ी थी, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. मोटिवेशन क्या है, उसका रोल क्या है, कैसे मोटिव किया जाता है, इन चीजों को पता होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल कैसे काम करती है, उसके डायनामिक्स क्या है, इस चीज का मालूम होना चाहिए. टीम क्या है, टीम डायनामिक्स क्या है, टीम वर्क कैसे होती है, एंड व्हाट काइंड ऑफ वो ग्लू जो पार्ट होते हैं वो किस तरह उनको आपने लेना है, किस तरह लोगों को इकट्ठा करना है, एंड हाउ कैन यू मेक देम ए गुड टीम. बिकॉज जस्ट गेटिंग इंडिविजुअल इज नॉट ए जॉब. इंडिविजुअल तो बहुत सारे मिल जाते हैं, उनको टीम बनाना इज द की. कल्चर क्या रोल क्या है, इन्फ्लुएंस क्या चीज होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है. अगर ये सारी चीजें आपको समझ आती हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो फिर आप यू कैन गेट सम पावर इन वट एवर ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग, वट एवर पोजिशन यू आर वर्किंग. और उस बेस पे फिर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं.
And it is not always that you are influencing your subordinate or your followers. You also need to influence your superior, your bosses. تو یہ چیز ریئل لائف میں بڑی کام آتی ہے اگر اس کو سمجھ آ جائے. سو لیٹس شفٹ ٹوورڈ سیکنڈ اسٹیج, انفلوئنسنگ. انفلوئنس کیا ہوتا ہے؟ دا پروسیس آف افیکٹنگ ادرز ایٹیٹیوڈ اینڈ بہیویئر ٹو اچیو این آبجیکٹو. ڈیفینیٹلی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہی پاور بیس کی وجہ سے ہوتا ہے. مختلف ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر. پرسویشن ایک ٹیکٹکس ہے, کنسلٹیشن اندر ہے, پرسنل اپیلز ہیں, ایکسچینج ہے, کولیجن ٹیکٹکس ہیں, پریشر ٹیکٹکس ہیں. وٹ ایور پیپل یوز ڈفرنٹ کائنڈ آف, آگے جا کے کچھ چند میں آپ سے ڈسکس کروں گا, ڈفرنٹ ٹیکٹکس ٹو انفلوئنس ادر پیپل. اینڈ اگین وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انفلوئنس فار دا پرسنل گین. انفلوئنس دیم سو دیٹ, وہی جو بیسک ڈیفینیشن بتائی, یو وانٹ ٹو افیکٹ ادر ایٹیٹیوڈ, بہیویئر ٹو اچیو دا آبجیکٹیوز آف دی آرگنائزیشن, آف دا ٹیم, آف دا گروپ, واٹ ایور یو آر ورکنگ. وہ جو انفلوئنس کرنے کے لیے مختلف ٹیکٹکس آپ یوز کرتے ہیں ان کو انفلوئنسنگ ٹیکٹکس کہتے ہیں. اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ اگین آؤٹ کم آف انفلوئنس از دا سیم وچ از دا آؤٹ کم آف دا پاور. بیسیکلی وہی چیز ہے نا. کیا ہے وہ؟ کمٹمنٹ, کمپلائنس اینڈ ریزسٹنس. ناؤ اگین if the influence is due to some charismatic personality or expert traits or based on those things, it will be the commitment of the followers کہ اس انفلوئنس کے تحت وہ کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے. اگر یہ کوئی کروسو پاور ہے, کوئی پوزیشن پاور ہے, یا کوئی بھی اس طرح کی جو آپ کی پوزیشن کے حساب سے ہے جس کی وجہ سے آپ انفلوئنس ہوئے ہیں, تو شروع میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اس کی انٹینسٹی ہے. اگر انٹینسٹی کم ہے, نارمل ہے, تو اٹ ول بی کمپلائنس. اگر بڑھ گئی تو اٹ ول بی ریزسٹنس, اور پھر الٹیمیٹلی ریئیکشن پہ آئے گی. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, another topic is the politics. اب یہ چیزیں پاور, انفلوئنس, پالیٹکس, یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یہ کیا چیز ہے بیسیکلی؟ یہ مختلف ٹیکنیکس, مختلف ٹول یوز کر کے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں دوسروں کو تاکہ ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا بہیویئر ڈیزائربل ہو جو وہ چاہتے ہیں. سو پالیٹکس آر ایکٹیویٹیز ٹو ایکوائر, ڈیولپ اینڈ یوز پاور اینڈ ادر سورسز ٹو obtain desired future outcomes when there is uncertainty, especially and disagreement about choices. جب کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر پراپر سسٹم نہیں بنے ہوئے, چوائسز کے اوپر کوئی ڈفرینسز ہیں, ڈس ایگریمنٹس ہیں, انسرٹنٹی ہو, ریسورسز کم ہو, تو پھر یہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل ٹیکٹکس, پالیٹکس شروع ہو جاتی ہیں آرگنائزیشن کے اندر. اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. واٹ از اگین پالیٹکس؟ دا پروسیس آف گیننگ اینڈ یوزنگ پاور, بیسکلی دا باٹم لائن جس کو کہتے ہیں. یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس بیسیکلی is the art of influencing the allocation of scarce resources. میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے ہی اگر آرگنائزیشن کے اندر ریسورسز کیئر ہیں, چوائسز مختلف آ گئی ہیں, انسرٹنٹی ہے, ڈس ایگریمنٹ آ گیا ہے, تو پھر پولیٹیکل گیم شروع ہو جاتی ہے, پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے. اور وہ بھی وہی چیز ہے کہ بیسیکلی پاور سورس کو لیا جائے, پاور یوز کی جائے, اور اپنی ڈیزائر کے مطابق آؤٹ کم پہ کنٹرول کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں لوگ. Basically, you have to remember the politics are interpersonal endeavor. اور کولیکٹیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کے اندر باقاعدہ انالیسس اور پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ وہ تانے بانے بنتے ہیں, اور اس میں پھر ایک امیج کا بھی رول ہوتا ہے کہ لوگ اس امیج رول کو اڈاپٹ یوز کرتے ہوئے پالیٹکس کھیلتے ہیں. And it has been seen that the more you go at the higher level of organization, the more the activities of political take place there. نیچے لیول پہ بیس لائن آئٹم پہ بےچارے لوگ تو کام کرتے ہیں, ان کو تو پالیٹکس کا ہوش ہی نہیں ہوتا. یہ پالیٹکس کہاں شروع ہوتی ہے؟ آرگنائزیشن کے اندر. جیسے جیسے ہائی لیول پہ جاتے ہیں لوگ, وہاں پہ پھر پاور گیم, پاور اسٹرگل, پوزیشن ہولڈ کرنا, اپنی ڈیزائر کے مطابق کام کروانا, پھر یہاں آپس میں لوگ اس مڈل لیول یا ہائی لیول آف مینجمنٹ پہ جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. And so political activities is perceived to be increasing
at higher level of organizations. नीचे जो आम लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग वर्कर होते हैं उनके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि लेस पॉलिटिक्स होती है. Of course, in the organization we used to have union and those type of things. That was a totally different concept. ये मैं ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में और जो बिहेवियर एस्पेक्ट हैं उसके बारे में बात करते हुए मैं आपको उस पॉलिटिक्स की बात करना चाह रहा हूं, डिस्कस करना चाह रहा हूं. कैसे टैक्टिक्स, कौन सी टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? पॉलिटिकल टैक्टिक्स. अटैक किया जाता है एक दूसरे पे, ब्लेम किया जाता है कि देखें उसने ज्यादती कर ली, उसने ये गड़बड़ कर ली, वो उसने पर्सन यूज के लिए अपने बेनिफिट यूज कर लिए. और इसी तरह जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो अगर इंपॉर्टेंट तो वो यूज करता है उस इंफॉर्मेशन को एज ए पॉलिटिकल टूल. और फिर इमेज को, किसी अपनी डिपार्टमेंट की अपनी पर्सनल इमेज को वो फेवरेबल क्रिएट करने के लिए भी पॉलिटिक्स लोग खेलते हैं, जिसको आपको याद होगा कि वी हैव डिस्कस ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट, है ना. सिमिलरली स्पोर्ट कि जी नहीं हमारे सेक्शन को ज्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए, उसके लिए जो मुख्तलिफ वो एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज आल्सो कमिंग अंडर पॉलिटिकल टैक्टिक्स. दूसरों को प्रेज करना, ये भी एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स होती है कि कल उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज किया जा सके. यू स्क्रैच माई बैक और स्क्रैच यूर ऑलवेज से, ठीक है. पॉलिटिकल कोलियंस बनाना, ग्रुप बनाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एसोसिएटिंग विद इन्फ्लुएंसिंग पीपल, क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस फॉर रेसिप्रोकल, वही कि किसी को फेवर कर देना कि कल उससे फेवर एक्सपेक्ट करना. तो इस तरह की बहुत सारी आप जो है टैक्टिक्स देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको people use them as political tools to create the political basis in the organization and use it a source of power of influencing the other people to get the desired results. Yes, of course, again. So ladies and gentlemen, let's see what are those conditions which favor this, which support the organization politics to take place in the organization. जैसे मैंने आपसे कहा था, अनसर्टेनिटी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं लोगों के कि कुछ का माइंडसेट ही ऐसा होता है. स्केयर रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है. कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिशियस डिसीजन मेकिंग शुरू हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. टॉलरेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी कितनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? कुछ लोग तो होते हैं जो बैठे होते हैं ऊपर, टॉप मैनेजमेंट. इफ दे हैव जीरो टॉलरेंस तो फिर तो वो एक्टिविटी हो ही नहीं सकती. इफ दे हैव सम टॉलरेंस तो आस्ता आस्ता वो चीजें शुरू हो जाती हैं, अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. रिसोर्सेस स्केन एज आई सेड अर्लियर. तो दीज आर डिफरेंट रीजन दैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाए. ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स अगेन विच कंट्रीब्यूट द पॉलिटिकल बिहेवियर्स. ट्रस्ट अगर आपस में ना हो, डिसीजन मेकिंग आप बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक कर दें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, परफॉर्मेंस का हाई प्रेशर हो हर एक पे, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पहले बता चुका हूं आपको. रोल एम्बिग्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर रीजन, इफ पर्सन आर नॉट क्लियर दैट हुज जॉब इज व्हाट टू डू, प्रॉपर रोल डिफाइन नहीं है. सेल्फ सर्वेंट सीनियर मैनेजर जो हों, जो अपने इंटरेस्ट में देखना चाह रहे हो सब कुछ, अनक्लियर इवेल्युएशन सिस्टम हो. और अगेन ये जो चीजें होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट करती हैं और क्रिएट करती है एनवायरनमेंट कि पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाए. हाउ कैन वी मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन? रिड्यूस सिस्टम अनसर्टेनिटी, डेवलप अ प्रॉपर सिस्टम, रिड्यूस कंपटीशन फॉर स्केयर रिसोर्सेज. ऑफ कोर्स कंपटीशन एज सच आपने रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि कंपटीशन इज सिनर्जी, क्रिएटिंग सिनर्जी. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन किसी खास रिसोर्सेज के लिए, किसी खास अपॉर्चुनिटी के लिए आप इस तरह की पोजीशन क्रिएट करने के आपस में उस वजह से पॉलिटिक्स शुरू ना हो जाए, ठीक है. और अगर छोटा बहुत कोई आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह की क्लिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिकल, उसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे अगर चला जाए तो उसका ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान है. उसके लिए जरूरी है कि यू नीड टू मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिफाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, use participative management, encourage cooperation among work groups, manage scarce resources well, और अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाए तो उससे ये बहुत सारा पॉलिटिक्स जो है
وہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں. اور جو بھی پولیٹیکل ایکشن کو اگر چھوٹا موٹا آرگنائزیشن کے اندر ہوتے ہیں اس کو بھی پھر ایتھکس کے اندر اس کے اندر دائرے کے اندر لے کے لینا چاہیے. ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک کوشچن, اگر یو ہیو ٹو آسک اگین دا سیم کوشچن, از دا پولیٹیکل ایکشن موٹیویٹڈ بائی سیلف سرونگ انٹرسٹ؟ تو پھر اگر جواب ہے یس تو اٹ از انیتھیکل بہیویئر. اگر جواب ہے نو تو پھر دوسرا کوشچن پوچھیے اپنے آپ سے, ڈز دا پولیٹیکل ایکشن ریسپیکٹ دا رائٹ آف دا انڈیویجلس افیکٹڈ؟ اگر تو کوشچن ہے نو تو اس کا مطلب اگین اٹ از انیتھیکل. اگر کوشچن ہے یس تو پھر اندر کوشچن شوڈ بی ریز, از دا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز فیئر اینڈ اکویٹیبل؟ سب کا ایکول رائٹ کا آپ خیال کر رہے ہیں؟ اگر تو کوشچن ہے نو, آنسر اس کا کوشچن کا نو ہے تو نیچرلی اٹ از انیتھیکل, اور اگر اٹ از یس تو اٹ از ایتھیکل. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹس اسٹاپ اٹ ہیئر. I tried to explain to you basis of powers, influence, and a little bit about the political behavior in the organization. And it is important because power base is very important to influence the followers. And the dependency is the key. You know that. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے آج جو کوشش کی آپ کے ساتھ, میں نے سورسز آف پاور آپ کے ساتھ شیئر کیے. ریوارڈ پاور, کولیسو پاور, ایکسپرٹ پاور, referent power, position power, communication, having communication, so many different sources of powers. اور انہیں again powers کو دو کیٹیگریز میں پھر ڈیوائڈ کیا کہ one can be the positional power and one can be the personal power. Positional powers میں وہی آپ کی legitimate power ہے, آپ کی corrosive power ہے, whatever, reward power ہے, اور personal power میں آپ کے ایکسپرٹ پاور ہے, آپ کی کرزمیٹک ہے, آج کے ریفرنس ہے. اگر پرسنل پاور یوز کرتے ہیں تو لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ. دا فالوورز دے گیٹ انفلوئنس ود فرام یو اینڈ دے گیو دا ریسپانس از دا مور کمٹمنٹ. اگر پوزیشن پاور یوز کرتے ہیں تو لوگ کمپلائنس کرتے ہیں, بائنڈنگ ہے, انہوں نے کام کرنا ہے. لیکن اگر ایکسیسو پاور یوز کرتے ہیں پوزیشنل, then it is going to be reactive approach. Reaction ہوتا ہے, resistance آتی ہے. ٹھیک ہے, the same thing is the same kind of responses you can see in the case of influence basically. So ladies and gentlemen, as a leader, as a manager, as a team leader, as a captain or whatever, you have to understand that how to use these power things and how to show that you have the power. And how to acquire the power, because that is an important tool which is required for a leader to have proper leadership process. اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں, اور اس میں ہیومن آسپیکٹ کو سامنے ضرور مد نظر رکھنا ہے, اور باٹم لائن کے ایتھکس کا خیال ضرور کرنا ہے کہ وہ جیسے آپ سے کہا کہ پاور از اے ڈبل ایج سوارڈ. یو کین یوز پاور, یو کین ابیوز پاور. جیسے ابراہیم لنکن نے کہا کہ کسی کا کریکٹر چیک کرنا تو اس کو پاور دے کے دے دیں, پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنا کریکٹر اس کا اسٹرانگ ہے یا ویک. کسی اور نے کہا کہ پاور کرپٹ کرتا ہے, اور ایبسولوٹ پاور ایبسولوٹلی کرپٹ کرتا ہے. تو آرگنائزیشن کے اندر پاور کو پراپرلی مینج کیا جاتا ہے. انڈیویجولز بھی اپنے پاور کو مینج کرتے ہیں, بیس کو, اور لیڈرشپ پروسیس کے لیے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ انفلوئنس کا ہی مسئلہ ہے جس کے تحت لیڈر اور فالوور آپس میں کام کرتے ہیں, مل کے چلتے ہیں اور چیزیں اچیو کرتے ہیں. Stop it here. I hope we are understanding the subject. I'll continue this topic and I will relate this with the leaders. Leader and power relationship کیا ہے, اسی بیس کو آگے لے کے چلیں گے. Till next time, take care. اللہ حافظ. السلام علیکم.